بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیارے محترم، خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ میرے بندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ جس کا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر اور فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ مطلب یہ ہے میرے پیارے محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو کئی جگہ پر خبردار کیا ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے شیطان سے پوچھا، سمجھے، کہ اے شیطان تو کیوں بھاگتا ہے؟ تو شیطان بولا کہ میں نے عمر بھر اللہ کی عبادت کی، 600 کروڑ سال تک اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا، اور 600 کروڑ سال تک اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد میں بس میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا، ملعون و مردود قرار دے دیا، اور آج تو نے اللہ کی 5 نافرمانیاں کی ہیں، آج تو نے 5 نمازوں کو چھوڑا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں داخل نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ میں بھی عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ تو میرے پیارے محترم، ہم غور کریں کہ شیطان نے اتنی بڑی عبادتیں کی، فرشتوں کا جو ہے استاد رہا، سمجھے آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس نے مقام حاصل کیا، اور یہ مقام کہ اس نے فرشتوں کو پڑھایا، فرشتوں کو استاد بنا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوا اور اس نے صرف ایک نافرمانی کی تھی اللہ کی، سمجھے آپ، صرف ایک نافرمانی، اس کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ کبھی غور کیا آپ نے، کبھی گریبانوں میں جھانکا آپ نے کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہونے کے بعد میں شیطان کو صرف ایک نافرمانی کی بنا پر جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے پیارے، ہم تو پوری نمازیں غائب کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پوری نہ پڑھتے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 15 سزاؤں میں گرفتار فرمائے گا۔ 15 سزاؤں میں گرفتار فرمائے گا اس کو، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا۔ یہ سستی کا عذاب ہے۔ جب سستی کا عذاب یہ ہے تو جو بالکل نہ پڑھتے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے عذاب کا عالم کیا ہوتا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں سستی برتے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے 15 سزاؤں میں گرفتار فرمائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ان 15 سزاؤں میں سے 6 سزائیں دنیا میں، اور 3 سزائیں موت کے وقت، اور 3 سزائیں قبر میں، اور 3 سزائیں قبر سے نکلنے کے بعد میں اس کو دی جائیں گی۔ 15 سزاؤں میں اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ میرے پیارے محترم، آپ اندازہ لگائیں، کیا ہمارے کمزور جسموں میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کر پائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار، خطا کار ہیں،
ہم کمزور جسموں والے ہیں، ہمارے کمزور جسموں میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر پائیں۔ تو میرے پیارے، جب ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کریں۔ اور وہ رب اتنا رحیم ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، رب تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اب ان 15 سزاؤں میں 6 سزائیں دنیا میں، وہ کون کون سی سزائیں ہیں جو بے نمازی کو دنیا میں ملیں گی؟ پہلے 6 سزائیں تو آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نمازی کی عمر سے برکت کو ختم فرما دے گا، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے اگر اس کی عمر 500 سال کی بھی ہو جائے، 1000 سال کی بھی ہو جائے، لیکن جس وقت وہ مرے گا اس کو ایسا لگے گا جیسے میں ابھی تو پیدا ہوا تھا کچھ دنوں پہلے اور ابھی میرا انتقال ہو رہا ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت کو چھین لے گا۔ جو بے نمازی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے سے نیک لوگوں والی نورانیت کو چھین لیتا ہے۔ اور واقعی یہی ہوتا ہے۔ آپ ایک نمازی کا چہرہ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی اس کے چہرے پر کتنا نور عطا فرماتا ہے، اور ایک بے نمازی کا چہرہ دیکھیں کہ اس کے چہرے کی جو ہے نحوست کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست اس کے چہرے پر جھلک جاتی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو نمبر 3 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب اس کو نہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو نماز چھوڑ کر اور اچھے کام کرے، سمجھے آپ؟ جیسے اور نیکیاں ہیں، تو جو نماز نہ پڑھتا ہو اور نیکیاں کرے اور اچھے کام کرے، تو میرے پیارے بے نمازی کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ جو نماز نہیں پڑھتا اور اچھے کام کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی۔ ارے میرے پیارے، تو نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا ہے، یہ بتا کہ اس سے بڑی غلطی اور کیا ہونے والی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی یہ سزا ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکاتا ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جب دعا قبول نہ ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ پریشانی کیوں نہ آئیں گی، مصیبتیں، رنج و آلام کیوں نہیں آئیں گے؟ ہم دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی نہیں تو پریشانیاں تو اپنے آپ آئیں گی۔ میرے پیارے، دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ جو بے نمازی ہوگا اس کی کوئی عزت نہ ہوگی، کوئی کہیں کوئی وقات و قدر نہ ہوگی۔ آپ خود بھی جانتے ہوں گے، جو نمازی ہو، چاہے کتنا غریب آدمی صحیح، کتنا بھی جو ہے مفلس صحیح، لیکن جو نمازی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوتا ہے، چاہے بظاہر کوئی اس کا کتنا بڑا دشمن ہو، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں رب تبارک و تعالی نمازی کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ نمازی سے سب کو محبت ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ تو نمبر 6 ہے، نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نیک لوگوں سے بھی دعا کروا لے کہ میرے لیے دعا کر دو، میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میں ناچاقیوں کا شکار ہوں، میں تنگ دست و بے روزگار ہوں، میں نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہوں، سمجھے، میرے لیے دعا کر دو، تو اس کے بارے میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ؟ بشر اعمال اچھے کر، تیری عقبہ سنبھل جائے، جنت وہاں نہیں ملتی، یہی سے ساتھ جاتی ہے۔ میرے پیارے، یہ تو دنیا کی 6 سزائیں ہیں۔ اب جو موت کے وقت 3 سزائیں ملتی ہیں بے نمازی کو، وہ بڑی دل کو دہلا دینے والی ہیں، سمجھے آپ؟ ان کو تو آپ برداشت کر لو گے، کیونکہ دنیا میں جو زندگی آپ گزارو گے اس میں برداشت کر سکو گے، مگر میرے پیارے اس کے بعد جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں، آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت بھی 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ اور نمبر 2، بھوکا مرے گا، جب اس کی موت آئے گی اس کو بے انتہا بھوک لگی ہوگی۔ اور نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی اس کو
موت کے وقت کی 3 سزائیں ہیں یہ۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی اس کو کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ میرے پیارے محترم، آپ اندازہ تو لگائیں کہ جب پیاس کا عالم یہ ہوگا، پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے پاس میں شراب کا پیالہ لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو پانی چاہتا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ جب اتنی پیاس لگی ہوگی کہ سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے تو آپ کتنا بے چین بے قرار ہوگا وہ ہے۔ ہم روزے کے دنوں کو یاد کریں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، پورا دن پیاس میں گزر جاتا، جب افطاری کا وقت آئے ہم روزہ افطار کریں تو ہم کتنا پانی پی لیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 گلاس یا 4-5 گلاس، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یار اندازہ تو لگاؤ کہ جب ہمارے دن بھر کی پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ 4-5 گلاس میں ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، بے نمازی کی پیاس کا عالم کیا ہوگا کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ سمجھے آپ؟ تو جب اس کو پیاس لگے گی شدت والی تو اب شیطان اس کے پاس میں شراب کا پیالہ لے کر آئے گا، وہ پانی سے بے قرار بے چین ہوگا۔ شیطان اس سے کہے گا کہ پانی چاہیے، تو وہ مرنے والا کہے گا کہ ہاں پانی چاہیے، تو وہ کہے گا پانی تو تجھے مل سکتا لیکن مجھے خدا کہنا پڑے گا، میرے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ زندگی بھر اللہ کی بارگاہ میں جس نے سر نہ جھکایا ہو، میرے پیارے، اگر شیطان کے سامنے سر جھکا لیا، اس کو خدا کہہ لیا، نہ دنیا کامیاب ہوگی نہ آخرت کامیاب ہوگی، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا یار، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارا ایمان ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، جو 2-4 نمازیں پڑھی ہوں گی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سمجھے آپ؟ اس لیے اپنے اعمال کو اچھا کریں، کیونکہ یہ بے نمازی کی سزا ہے کہ مرتے وقت اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اگر پوری دنیا کے دریاؤں کا پانی اس کو پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ اب قبر کی 3 سزائیں وہ کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قبر میں بھی 3 سزائیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اس قدر تنگ ہوگی قبر کہ اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ بے نمازی کے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی چھوٹی کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ یہ عالم ہوگا اس کی قبر کی تنگی کا۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور فرماتے ہیں نمبر 3، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، ایک بڑا سانپ اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہوتا ہے اس کا نام الشجاع الاقرع ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے برابر ہوگی، 1 دن کا جتنا سفر ہوتا اتنی بڑی اس کے ناخنوں کی لمبائی ہوگی۔ سمجھے آپ؟ اور وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا کہ میں الشجاع الاقرع ہوں، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز چھوڑنے کے جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کے جرم میں تجھے ظہر سے لے کر عصر تک مارتا رہوں، اور عصر کی نماز ترک کرنے کے جرم میں تجھے عصر سے لے کر مغرب تک مارتا رہوں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کے جرم میں تجھے مغرب سے لے کر عشاء تک مارتا رہوں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کے جرم میں تجھے پوری رات مارتا رہوں۔ میرے پیارے، آپ اندازہ تو لگائیں، وہ الشجاع الاقرع، وہ گنجا سانپ جب ہمارے ضربے لگائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، پھر وہ اژدہا اپنے ناخون زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جس دن اس کا انتقال ہوگا، سمجھے آپ، اس دن سے لے کر قیامت تک بے نمازی پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے، اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، لرز جائیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی زندگی ہے، ابھی سانسوں کی مالا ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگی ہے۔ جس دن یہ ٹوٹ جاتی ہے نا، پھر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا، پھر کوئی ہمارا نہیں ہوتا۔ سمجھے آپ؟
وہ ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، جس کے لیے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، وہی اولاد ہمیں قبر میں دفنا کر لوٹ کر چلی آتی ہے، ہماری قبر پر 5 منٹ رکنا گوارا بھی نہیں کرتی۔ سمجھے آپ؟ تو یہ دنیا کی محبت کی اصل ہے۔ اب قبر کے بعد میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 سزائیں قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملیں گی، 3 سزائیں قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملیں گی۔ بے نمازی کو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کر دے گا۔ قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے کے سامنے جہنم کی آگ کا ایک بادل مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے کر جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ نمبر 2، حساب کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف غضبناک نظر فرمائے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ جب رب تبارک و تعالی اس کو غضب کی نظر سے دیکھے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جائے گا۔ اور نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ بے نمازی کا جو حساب ہے وہ سختی سے لیا جائے گا، اس کو دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ میرے پیارے محترم، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم موت کی تیاریاں کریں۔ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر کا سامنا کرنا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے دوست و احباب ہمارے جنازے کو کندھا دے کر، ہمارے جنازے کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اندھیری قبر میں اتار کر ہمیں لوٹ کر چلے آئیں گے، اور ہماری قبر پر کوئی 5 منٹ رکنا گوارا بھی نہیں کرے گا۔ وہ دن دور نہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، اور تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ سمجھے آپ؟ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، اور جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوشنما باغات کو ہے کب بقا، اور تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، اور تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ بار بار علم والے تجھے سمجھا چکے، بار بار علم والے تجھے سمجھا چکے، ارے مان یا مت مان آخر موت ہے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، نماز پنجگانہ کا شوق و ذوق پیدا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔